تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، بیان کا سلسلہ اس ٹاپک پر جاری ہے کہ کربلا کے اس حسرتناک واقعے کے بعد ان یزیدی لشکریوں کا انجام کیا ہوا، جس کے تعلق سے میں نے کچھ ابتدائی باتیں بتائی کہ کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا کنٹرول ہو جانا، اور پھر اس کے لیے اس نے کچھ ڈھونگ بھی رچائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ڈپلیکیٹ خط بنائے، اور اس طریقے سے مختار نے اپنی اس تحریک کو عوام میں خوب مقبول کرایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختار بن عبید ثقفی نے ایک کام اور کیا تھا کہ ایک کرسی جس کو شرط اللہ کا نام جو ہے دیا تھا، یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس کرسی پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، حضرت مولا کائنات کے ایک بھانجے جعدہ بن حبیرہ کے پاس وہ کرسی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد مختار نے ان کے بیٹے طفیل بن جعدہ سے کہا کہ تمہارے ہاں حضرت علی کی ایک کرسی ہے، وہ مجھے دے دو۔ جعدہ نے جب انکار کیا، لیکن جب مختار نے بہت اصرار کرنا شروع کیا تو انہوں نے ایک روغن فروش پڑوسی کے ہاتھ سے ایک پرانی کرسی لا کر مختار کے حوالے کر دی۔ مختار نے اس کرسی پر ریشمی غلاف چڑھا کر اور ایک خوبصورت صندوق میں رکھ کر عام زیارت کے لیے جامع مسجد کوفہ میں رکھا، اور اعلان کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ فتح و نصرت کی نشانی کے طور پر بھیجا تھا، اسی طرح اس امت کے لیے یہ کرسی بھیجی ہے۔ اس کی تقریر جو اس کرسی کے تعلق سے لوگوں میں ہوئی وہ آپ بھی سن لیں۔ وہ کہتا ہے، لوگوں، شیعوں کے واسطے یہ کرسی شرط اللہ اسی طرح معتبر ہے جس طرح مسلمانوں کے لیے مقام ابراہیم اور بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ۔ یہ کرسی جس لشکر کے ساتھ رہے گی وہ اپنے سے 1000 گنا زیادہ لشکر پر بھی غالب آئے گا۔ فتح و نصرت کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ شیر خدا مولا علی کا نشان ہے، اور اب دنیا بھر میں شیعوں کا بول بالا رہے گا۔ اس کے بعد جو بھی اس نے فتح پائی، میں اس کرسی کے تعلق سے پہلے بات ختم کر دوں کہ جو بھی اس نے فتح پائی اس میں تمام کوفہ والوں کو جو بھی فتح ہوئی اسے اسی کرسی کی کرامت قرار دیا گیا۔ سادہ لوح دماغ اس قسم کے ہتھ کنڈوں میں آ گئے، اور بعد میں تو معاذ اللہ اس کرسی کو وہ مقام دیا گیا کہ لوگ اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے، اور بڑے ہی جو ہے ایسے ایسے عقیدے اس کے ساتھ منسلک کیے گئے۔ چنانچہ ابن اسیر نے
عاشا ہمدانی کے اشعار پیش کیے ہیں کہ شہدت علیکم انکم سبیہ وانی بکم یا شرطۃ الشرک عارف فاقسم ما کرسیکم بسکینۃ وان کان قد لفت علیہ اللفائف وان لیس کالتابوت فینا وان شیام حوالیہ ونہد وخارف وانی امرون احببت آل محمد وتابعت وحیا ضمنتہ المصاحف، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سبائی مذہب کے ہو اور شرک کے پاسبانوں، میں تم کو خوب جانتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری کرسی تابوت سکینہ نہیں، خواہ اس پر تم نے کتنی گلاب چڑھاؤ، اور نہ یہ تابوت سکینہ کی طرح ہے، چاہے شیام اور نہد اور خارف اس کے ارد گرد چکر لگائیں، میں تو محب اہل بیت ہوں اور صرف اس وحی کو مانتا ہوں جو قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ بہرکیف اس کرسی کے ساتھ جو ہے اب لشکر کو لے کر کے ابراہیم بن مالک اشتر کو روانہ کیا گیا۔ سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد سے مقابلے کے لیے پروگرام طے ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اور امام مسلم کے کوفہ پہنچنے کے بعد اسے یزید نے کوفہ کا گورنر بنایا، اور یہ عبید اللہ بن زیاد ہی کی زیادہ تر شرارتیں تھیں اور یزید کا حکم تھا، جس کی بنیاد پر کربلا کا وہ خونریز معرکہ وجود میں آیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ظلم و ستم کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، لہذا اب وہ جان بچا کر موصل کی طرف جا رہا تھا۔ 20,000 کا لشکر اس کے ساتھ تھا عبید اللہ بن زیاد کے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے اسے موصل پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں روک لیا، چونکہ شام ہو چکی تھی، اس لیے رات میں وہ جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کا سالار، جو لشکر کا سپہ سالار تھا، عمر بن اسلمی، جو کبھی ابراہیم بن مالک کا دوست تھا، رات کو خفیہ طریقے سے ابراہیم کے پاس آ کر اس نے ملاقات کی اور کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ کل جب معرکہ کارزار گرم ہو تو میں اپنی فوج کے ساتھ تم سے آ کر مل جاؤں گا، تاکہ اس ظالم عبید اللہ بن زیاد کو بدترین ذلت نصیب ہو اور مجھے بھی اس کی غلامی سے نجات ملے۔ کیا کروں، جبراً اس کے ساتھ ہوں۔ عمر بن اسلمی کی گفتگو نے ابراہیم بن مالک کی ہمت اور بندھا دی اور انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ جب صبح کو جنگ شروع ہوئی تو ابراہیم بن مالک اشتر نے دیکھا کہ عمر بن اسلمی کی فوج بڑی جانبازی کے ساتھ اس کی فوج پر حملہ کر رہی ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب عمر بن اسلمی نہیں آیا تو ابراہیم پر یہ بات کھل گئی کہ یہ اس کی ایک جنگی چال تھی، یہ ایک دھوکہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک نے وہی جو ہے شرط اللہ یعنی وہ کرسی اٹھائی اور پورے جوش کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کی شامی فوج پر حملہ کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی فوج اس حملے کی تاب نہ لا سکی، اس کے قدم اکھڑ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد جو ابھی تک جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ کر خیمے سے باہر نکل پڑا اور تلوار کھینچ کر پوری شدت کے ساتھ ابراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے پکارا، اے شامی بہادرو، دشمن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، کیوں گھبراتے ہو، بڑھو اور کامیابی کو اپنے گلے سے لگا لو۔ عبید اللہ بن زیاد کی اس مختصر تقریر سے شامیوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔ لوگ جو بھاگ رہے تھے وہ لوٹے اور گھمسان کی لڑائی شروع کر دی، مگر ان کا یہ جوش جو ہے وہ ٹیمپرری تھا۔ ابراہیم کے سپاہی شرط اللہ کو دیکھ کر اس قدر بے باک اور نڈر ہو کر لڑ رہے تھے کہ شامیوں کی
ایک بھی نہیں چلی۔ صبح کو جنگ شروع ہوئی تھی اور اب شام ہونے کے قریب تھی کہ ابراہیم کی فوج کا ایک کوفی سپاہی آگے بڑھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سینے پر برچھے کا ایک وار کرتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد گھوڑے کی پشت پر الٹا جھک جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ شامی عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی اس کو بچائیں، اس سے پہلے اس کوفی نے دوسرا ہاتھ تلوار کا ایسا مارا کہ کندھے سے لے کر کمر تک جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کا قتل ہونا تھا کہ شامی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ادھر اب کوفہ میں مختار نے عبید اللہ بن زیاد کے سر آنے سے 3 دن پہلے ہی اعلان کر دیا کہ بہت جلد عبید اللہ بن زیاد کا سر کوفہ کے دارالامارت میں آنے والا ہے۔ اس اعلان سے چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں کہ مختار بھی انبیاء کی طرح دعوی علم غیب کرتا ہے، لیکن جب تیسرے دن عبید اللہ بن زیاد کا سر آ گیا تو تمام کوفی حیرت زدہ رہ گئے۔ یہی وہی مختار ہے جو شروع میں محب اہل بیت رہا اور بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ میں یاد دہانی کے طور پر کہہ دوں کہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جو کوفہ میں ہے، کوفہ کی جامع مسجد میں بڑا عالیشان مزار ہے۔ جب اندر داخل ہوتے ہیں حضرت امام مسلم کے مزار میں تو اس کے رائٹ اینڈ پر، سیدھے ہاتھ پر، یہ مختار کی قبر ان شیعوں نے بنائی ہے۔ لہذا اپنے بھائیوں کو جو ہے خبردار کر رہا ہوں کہ اس کی قبر پر جب اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے بغداد، کربلا اور نجف اشرف اور کوفہ کی، تو ہرگز اس کی قبر پر فاتحہ نہ پڑھی جائے کہ یہ دعوی نبوت کر کے اسلام سے خارج ہو گیا۔ بہرکیف جب عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار کے پاس پہنچا تو اس نے کوفہ کے دارالامارت میں ایک عظیم مجلس منعقد کی، اور جس جگہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا تھا، وہیں مختار نے اس کا سر رکھا، اور جس جگہ عبید اللہ بن زیاد نے امام کے سر مبارک کو لٹکایا تھا، مختار نے اسی جگہ عبید اللہ بن زیاد کے سر کو لٹکایا۔ یہ ہوتا ہے انجام۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ کو بے خبر نہ سمجھے جو لوگ ظالم کرتے ہیں، تو ظالم ہرگز اللہ کو بے خبر نہ سمجھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں۔ دیکھیے صرف 5 سال میں کروٹ نے وہ پلٹی ماری ہے کہ اسی کوفہ کی سرزمین ہے، وہی گورنر ہاؤس ہے، وہی کوفہ کی جامع مسجد کے بغل میں، اور وہیں دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں مختار کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر بھی رکھا گیا ہے اور اسی جگہ لٹکایا بھی گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو ہے یہ واقعات پکار پکار کے کہتے ہیں کہ ظلم کی جو کشتی ہے وہ زیادہ نہیں چلتی ہے۔ ظالم آخرت میں تو اپنے انجام کو بھگتے گا ہی، مگر دنیا میں بھی اپنا انجام دیکھ ہی لیتا ہے۔ کرسی کی ہوس اور کرسی کا غرور، حکومت کا نشہ، یہ آدمی سے پتہ نہیں کیا سے کیا کرا لیتا ہے۔ آج بھی ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھیں بزرگوں نے فرمایا کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، مگر ظلم کے ساتھ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ تو جنہوں نے اپنی حکومت کو ظلم کا ذریعہ بنایا اور اس سے خوب جو ہے ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، دلتوں پہ، اور نہ جانے جو ہے جتنے بھی ماتحت ہیں، ان سب پہ اپنے ظلم کی تلوار لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ اس کربلا کے بعد کے واقعے سے
اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سن لے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہوں، بڑے سے بڑے حاکموں، بڑے سے بڑے مالدار، نمرود، فرعون، شداد، حامان جیسے آئے، مگر آج فرعون کا شب جو ہے وہ مصر کے میوزیم میں پکار پکار کے کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے کس حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوفہ ہی میں، کوفہ کی جامع مسجد کے بغل میں سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو مکان، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے، جہاں حضرت امام حسن اور حسین پڑھتے، یہ آج اسی حالت میں موجود ہے۔ مولا کائنات کو جس کمرے میں غسل دیا گیا، جس کنویں سے غسل دیا گیا، سب موجود ہے، اور بغل میں ہی جو ہے وہ کوفہ کا یہی گورنر ہاؤس جو بڑی عالی شان عمارت میں کبھی ہوتا تھا، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی بتاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہاں کبھی گورنر ہاؤس تھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ترمذی شریف میں ہے کہ جس وقت عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کے دارالعمارت میں مختار کے سامنے رکھے گئے تو ایک کالے رنگ کا بہت بڑا سانپ نمودار ہوا، جو تمام سروں پر سے گھومتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ایک نتنے سے اندر گھس کر تھوڑی دیر بعد دوسرے نتنے سے باہر نکل آیا۔ اس طرح 7 بار وہ سانپ گھسا اور نکل کر غائب ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک لایا گیا تھا اور اس نے امام حسین کے سر پاک کو اٹھایا تھا تو وہ اٹھا نہیں سکا اور اس نے امام حسین کے سر پاک کو اپنی زانوں پر رکھ دیا اور امام حسین کے سر پاک سے ایک خون کا قطرہ نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کی جو ہے ران کو چرتا ہوا، اس کی کرسی کو چرتا ہوا غائب ہو گیا، جس سے عبید اللہ بن زیاد کے اس ران میں ایسا پھوڑا ہو گیا کہ جس سے خطرناک بدبو آتی تھی، اور وہ مشک کا نافہ باندھتا تھا مگر اس کے باوجود بھی لوگ اس بدبو سے پریشان ہوتے تھے۔ بڑا علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں کو اس نے دکھایا مگر وہ فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ عذاب الہی تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا جس سے اس نے عبرت حاصل نہیں کی۔ ایک بات اور بتا دوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر پاک سے یہ خون کا قطرہ جو نکل کر کے عبید اللہ بن زیاد کے ران میں فوڑے کی شکل بن گیا، یہ اس کے دل کی وہ بدعقیدگی تھی، یہ اس کے ظلم کا وہ نتیجہ تھا، ورنہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سر پاک و خون مبارک کی وہ برکتیں ہیں سبحان اللہ جو آج بھی دنیا اٹھا رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کا مزار جو ہے وہ ایجپٹ مصر میں ہے، اس پورے علاقے کو حسینیہ کہتے ہیں۔ اس فقیر نے بھی 2 مرتبہ حاضری دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاضری نصیب فرمائے۔ مصر پر جب فاطمی حکومت آئی تو وہ لوگ جنت البقیع سے نکال کر مصر لے گئے اور وہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دفن کیا، بڑا عالی شان مزار بنا ہوا ہے۔ جب امام حسین کے سر پاک کو مصر لایا گیا، مصر میں اس زمانے میں سلطان ملک ناصر کی جو حکومت تھی تو مجرموں کو جرم کا اقرار کرانے کے لیے وہ لوگ ایک سزا دیتے تھے۔ وہ سزا یہ ہوتی تھی کہ جو مجرم جرم کرے تو اسے بیڑ بوٹی
یعنی ایک اس قسم کی جڑی بوٹی آتی ہے، وہ اس کے سر میں جگہ جگہ چھید کر کے ڈالا جاتا، اور پھر گبریلا نام کا ایک جو ہے کیڑا، وہ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا۔ اب بیڑ بوٹی، وہ جڑی بوٹی، پھر اوپر سے وہ خطرناک کیڑا جب سر میں ڈالا جاتا تو مجرم بڑے سے بڑا جو ہوتا وہ فوراً اپنے جرم کا اقرار کر لیتا، سر میں بھیجا کھولنے لگتا، اور اتنی تکلیف ہوتی کہ آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو سلطان ملک ناصر کے زمانے میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے ایک آدمی کے تعلق سے بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ یہاں مصر میں خزانہ کہاں پر دفن ہے، یہ بتاتا نہیں ہے، لہذا اس کو اسی طرح کی جو ہے سزا دی گئی۔ جب اسے سزا دی گئی مگر اسے بالکل اثر نہیں ہوا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ اس کے سر میں یہ دوائی ڈالی گئی، اور ہر مرتبہ اسے کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ لوگ اسے لے کر کے سلطان ملک ناصر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے اس کو اتنی سزائیں دی ہیں مگر بالکل اثر نہیں ہوتا۔ تو سلطان ملک ناصر نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو لے کر گلی کوچوں میں پھرا رہے تھے تو میں نے اس موقع پر تبرکن ادب کے ساتھ امام حسین کے سر پاک کو اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ مجھ پہ یہ تمہاری سزا اثر نہیں کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔